یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ عرش جھوم رہا ہے۔ آج 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا خوبصورت دن۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے طریقوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ آج میں جہان خان پر موجود ہے، اپنے علاقہ کے اندر، اپنے شہر کے اندر۔ یہاں پر سے جلوس نکالا گیا ہے، تمام لوگ خوشی سے آج جھوم رہے ہیں، اور موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں پر، کاروں پر، اور اس کے علاوہ ٹریکٹرز وغیرہ پر بچے بوڑھے جوان سب نکلے ہوئے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک انداز ہے، صرف مقصد ایک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار کیا جا رہا ہے۔ میں جہان خان پر ہوں، یہ خوبصورت سا منظر ہے، یہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہیں اور جہاں سے اکٹھے ہو کر جائیں گے 46 چک میں، اور 46 چک سے ہوتے ہوئے 47 چک اور پھر 48، اس طرح 51 چک میں پہنچیں گے۔ یہاں سے جو ہے 46، 47 اور 48 کے جلوس جو ہے وہ ساتھ شامل ہوں گے اور پہنچ جائیں گے 51 ٹیڈیے۔ 51 ٹیڈیے میں وہاں پر ایک جلسہ ہوگا، اکٹھ ہوگا، پھر وہاں سے 49، 50 اور اس ایریا سے بھی جلوس آئیں گے اور اس کے اندر شامل ہوں گے، اور تمام علماء کرام جو ہے یہاں پر خطاب فرمائیں کہ 51 چک میں۔ اس کے بعد جو ہے واپسی کا پروگرام ہوگا، تو میرے ساتھ رہیے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ظلمت ختم ہوئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ظلم و تشدد عام تھا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ کہ آج 12 ربیع الاول کا دن اسی جوش، اسی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے ایک منبع رشد و ہدایت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جہان خان سے جلوس پہنچ گیا جی 46 چک میں۔ 46 چک کا یہ خوبصورت سا منظر ہے، اور یہاں پر بھی موجود ہیں کافی سارے لوگ، کافی قافلے کی صورت میں، گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی صورت میں یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، اور یہاں سے شامل ہو کر آگے جانا ہے 47 چک میں۔ 47 چک میں کافی سارے لوگ موجود ہیں، اور یہاں سے ہوتے ہوئے پھر 48 چک اور 48 سے 51 چک میں پہنچنا ہے۔ دوستو، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جو بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتیوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا، اور اللہ تعالی نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالی نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پرندوں کی اڑنے کی آوازیں تھیں، کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ دوستو، میں آپ کو یہاں پر ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 47 چک میں قافلہ پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر قافلے کی صورت میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، اپنی گاڑیوں پر، اپنے موٹر سائیکل وغیرہ پر، یہاں سے شامل ہو کر 48 چک پہنچنا ہے اور پھر 51 چک میں پہنچنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا خوبصورت سا دن ہے۔ اس دن کے موقع پر ایک پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا ایک خوبصورت مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کا منبع بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، ولادت با سعادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کانوں کو بعض ایسی باتیں بتاتے تھے، ایسی خبریں دیتے تھے، اور کہ وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب کے ذمہ کر دی گئی۔ اسی طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ دوستو، یہ 51 ٹیڈیے اور یہاں پر پنڈال سجا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر تمام
قافلوں کا اختتام ہوتا ہے اور یہاں پر علماء کرام اپنے بیانات کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے دوست بھی موجود تھے، میں نے بھی یہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا لی تاکہ چلو ایک یادگار لمحہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ 49 ٹی ڈی اے 52 اور 53 ٹی ڈی اے کے قافلے بھی پہنچ چکے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے ان کی ولادت باسعادت کے خوشی کے موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ابلیس لعین نے تاروں کے گرنے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج کی رات ایسا نومولود پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درم بھرم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو تمام روئے زمین کی مٹی لانے کا کہا، جس کو وہ سونگنے لگا۔ جب اس نے تیامہ کی مٹی سونگی تو اس نے کہا کہ اسی جگہ سے ہم برباد کیے جائیں گے۔ یعنی شیطان لعین کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بنایا ہوا برسوں پرانا کفر و شرک پر مبنی نظام جس ذات عالی کے لائے ہوئے پیغام سے درم برم ہو جاتا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ تھی اور اسی وجہ سے وہ غمزدہ تھا۔ پھر اسے کسی چیلے نے مشورہ دیا کہ تمہیں تو یہ قدرت دی گئی ہے کہ کسی نومولود کو چھو کر پاگل کر دو، تو اس نومولود کو ہاتھ لگا دینا تاکہ وہ صحیح نہ رہے۔ ابلیس لعین ایسا کرنے گیا، لیکن کیسے کر سکتا تھا کہ آگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ تھی، وہ ذات جو اس دنیا کے اندر ہدایت کا ایک نور لے کر آئی اور ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہے۔ یہاں پر ہمارے دوست شہزاد بھائی، ان کا پیارا سا بچہ اور شہزاد بھائی خود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار محبت کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دوستو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بت وغیرہ بھی گر گئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نومولود شرک و کفر کے خاتمے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتے ہوئے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام بت اوندھے گر پڑے، لیکن لات و عزیٰ کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے کہ قریش کا بھلا ہو، ان کے یہاں امین آ گئے ہیں اور ان میں صدیق تشریف لے آئے، لیکن قریش کو اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے یہاں کتنا بڑا واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کعبہ میں تھا اور میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر کے بل گر پڑے ہیں اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی جس کا ترجمہ ہے، مصطفیٰ مختار پیدا ہوئے، ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوستو، 51 چک سے یہ قافلہ واپسی کی طرف روانہ ہوا اور میں 47 چک میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر کھڑے ہو کر میں نے یہاں پر ویڈیو شوٹ کیے۔ اس کے بعد میں آپ کو صحابہ کرام کی محبت بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام کی محبت کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے اموال، اولاد، باپ، دادا اور ماؤں سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تھی۔ اس لیے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت کرتا ہو جیسی محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آخر کار یہ قافلہ جہان خان پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا شہر جہان خان، جہاں پر ایک سٹیج سجا ہوا ہے اور جہاں پر علماء کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ضرور منانی چاہیے، لیکن اصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، دوسروں کا خیال رکھا جائے، محبتیں بانٹی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے اپنانے چاہیے اور بہت ساری خرافات سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کل ہمارے دین کے اندر بہت ساری ایسی خرافات شامل ہو چکی ہیں جس کی بنیاد ہی نہیں ہے اور روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں جو کہ بہت ہی غلط صورت اختیار کر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو بہت ہی غلط طریقوں سے بھی منایا جا رہا ہے، جس میں آتش بازی، ڈھول اور ڈانس وغیرہ بھی شامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ان خرافات سے بچانے کے لیے ہمارے علماء کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اصل مقصد کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔